آئین اور قانون کو بدلنا، ری رائٹ کرنا، امینڈ کرنا، یہ ہمارا کام ہے. جو چیز ہمیں ہمارے ملک کے لیے بہتر لگے قانون بدل دیں گے. کر سکتے کچھ، اس کے لیے نمبر چاہیے ہوتا ہے پورے. مولانا آ رہا ہے، میں تو ادب سے پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر اور اقتدار اور جمہوریت کی خاطر مولانا صاحب کا ساتھ ہونا، اس پہیے کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. قانون بدلنے کے لیے نمبر پورے ہو جائیں گے. پاکستان کی بہتری کے لیے قانون میں تبدیلی کرنا پڑی تو کریں گے. آئین اور قانون بدلنا پارلیمان کا کام ہے. پاکستان کی بہتری کے لیے اسمبلی جو بھی فیصلہ کرے گی، قانون سازی اسی کے مطابق ہوگی. سب ہو جائے گا. ملک اور قوم کا وسیع تر مفاد. میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. سینیٹر فیصل وابڈا کی ARY نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں گفتگو. کیا 2 سے 3 دن میں کوئی قانون سازی ہونے والی ہے؟ اس سوال پر فیصل وابڈا بولے، کیا میں اسلام آباد میں کافی پینے آیا ہوں؟ کیا آپ نے گانا سنا ہے مولانا آ رہے ہیں؟ یہ گانا یاد رکھیں، اس کو گاڑی میں بجانا شروع کر دیں. پاکستان کے وسیع تر مفاد اور جمہوریت کی خاطر مولانا کا ساتھ ہونا ضروری ہے. آئینی عہدہ بھی خالی ہو سکتا ہے، بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. مخصوص نشستوں کے معاملے پر PTI کو مایوسی ہوگی. مراد سعید صاحب کہاں چھپے ہوئے تھے؟ مراد سعید صاحب ارشد شریف قتل کے بعد ارشد شریف کے گھر کی اینیکس جو ایک کمرہ ہے باہر، اس میں چھپے ہوئے تھے. میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان میں، مجھے غلط ثابت کرتا. ارشد شریف کے قتل کے بعد مراد سعید ارشد کے گھر میں چھپے تھے. پورے پاکستان کو چیلنج ہے، میری بات غلط ثابت کر دیں. بانی PTI نے مراد سعید کو اپنے بعد لیڈر نامزد کیا تھا. بانی PTI کو کچھ بڑا ہونے کا پتا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ ارشد کا قتل ہوگا. سینیٹر فیصل وابڈا کا انکشاف. کہا بانی PTI کو کہہ کر آیا تھا کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے. بانی PTI پر حملہ ان کی جان لینے کے لیے ہی ہوا تھا. بانی PTI کے ساتھ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ موجود ہی نہیں تھی. ارشد شریف کو دبئی سے جانے پر ارسلان ستی نامی شخص نے دباؤ میں ڈالا. دباؤ ڈالنے والے شخص کو فیض حمید نے اپوائنٹ کرایا تھا. PTI جلسے کے شرکاء کا اسلام آباد پولیس پر پتھراؤ. کارکنوں نے روٹ فالو نہ کیا. PTI کارکنوں کو 26 نمبر چنگی پر روکا گیا تو پولیس پر بلا اشتعال پتھراؤ شروع کر دیا. علاقہ میدان جنگ بنا دیا. SSP سیف سٹی شعیب خان سمیت متعدد اہلکار زخمی ہو گئے. کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی. شیلنگ کے بعد ہر طرف دھواں پھیل گیا. موقع پر پولیس اور FC کی اضافی نفری بھی طلب کی گئی. وفاقی وزیر داخلہ نے IG اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی. زخمی اہلکاروں کے بہترین علاج کی ہدایت. وزیر داخلہ کا زخمی SSP شعیب خان سے ٹیلی فونک رابطہ، خیریت دریافت کی. شرائط، ہدایات اور انتباہ بے سود. تحریک انصاف مقررہ وقت میں جلسہ ختم کرنے میں ناکام. انتظامیہ نوٹیفیکیشن پر نوٹیفیکیشن جاری کرتی رہی اور جلسہ چلتا رہا. ڈپٹی کمشنر نے وقت ہونے کے قریب آگاہ کیا. لیڈرشپ نے وقت کی پابندی نہ کی. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو جلسے کا وقت ختم ہونے پر آرڈر جاری کرنا پڑا. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور جلسے کا وقت ختم ہونے کے بھی 1.5 گھنٹے بعد جلسہ گاہ کے قریب پہنچے تھے. امن عامہ ایکٹ نافذ ہونے کے دوسرے ہی دن خلاف ورزی کر دی گئی. جلسہ منتظمین کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. CM KP کے بنے، میں نے بتایا تھا بہت لمبی مدت کے CM نہیں، ان کے ڈیز اب نمبرڈ ہیں، ان کو پتا ہے. جو انہوں نے کہا میں ہفتے 2 ہفتے میں اگر نہیں چھوٹے تو ہم خود کروا لیں گے. اس بات کا تجزیہ میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں، اور یہ میرا انالیسز ہے. اس بات کے بعد گنڈاپور کی، عمران خان کی زندگی کی ساری ذمہ داری گنڈاپور کی اسٹیٹمنٹ سے جڑ جائے گی. علی امین کے دن گنے جا چکے ہیں، اس لیے ایسی تقریر کی. جو بات کہہ رہا ہوں پیش گوئی کہہ لیں، دعویٰ یا معلومات. سینیٹر فیصل وابڈا کی ARY نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں گفتگو. کہا PTI سے اداروں میں کوئی 1% بھی رابطے میں نہیں. علی امین گنڈاپور اگر سیٹنگ سے آئے تو بڑی 3rd کلاس سیٹنگ تھی. علی امین نے کہا بانی 1-2 ہفتے میں نہ چھوٹے تو خود چھڑا لیں گے. یہ الارمنگ ہے. اب بانی کے لیے خطرہ بڑھ گیا جس کے ذمہ دار گنڈاپور ہوں گے. علی امین شواہد کے ساتھ پکڑے گئے کہ ان کے فیض حمید کے ساتھ رابطے تھے. میرے نزدیک فیض حمید کی گرفتاری کا فیصلہ بہت دیر سے ہوا. جو دوسروں کی کرسیاں لیتا تھا وہ آج اندر چلا گیا ہے.
फैज हमीद की गिरफ्तारी से घुटन का माहौल खत्म हुआ। टॉप सिटी इंक्वायरी में बहुत से लोगों के करियर तबाह हुए। इस पूरी गेम के अंदर क्रेडिट तगड़े जमहूरी आदमी चौधरी निसार का था। चौधरी निसार ने स्टैंड लिया, वो खड़े हुए, इंक्वायरी करवाई। फैज हमीद झगड़े में 4 किरदार हैं, जिसमें एक बानी पीटीआई भी हैं। जब आप स्पेसिफिक नाम लेके गाली देंगे, धमकी देंगे, तो उसका स्पेसिफिक रिएक्शन आएगा। उस रिएक्शन का सबसे बड़ा नुकसान किसको है? खान साहब को नहीं होगा। इमरान खान साहब को नुकसान है ना। क्रेडेंशियल्स बिल्ड करके फिर ये एक ऐसे बंद गली में ले जाया जा रहा है पार्टी को कि कल को हर चीज जस्टिफाई हो जाए आराम से। जलसे की तकरीरों में दूसरी साइड को उकसाने वाली बात की गई। जब आप नाम लेकर धमकी देंगे तो फिर उसका रद्द अमल भी आएगा। कोई भी रिएक्शन आएगा तो नुकसान बानी पीटीआई को होगा। मुझे लग रहा है पीटीआई को बंद गली में लेकर जाया जा रहा है। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार मोहम्मद मालिक की ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर और महमूद अचकजई की तकरीर के बाद जलसा गैर जरूरी हो गया। अभी आम आदमी को सबसे ज्यादा साख वाला लीडर अली अमीन गंडापुर लग रहा है। 8 फरवरी के बाद लगता है प्लान B है कि पार्टी को कैसे कंट्रोल किया जाए। पार्टी को ऐसे कंट्रोल किया जाता है कि खास किस्म की नई लीडरशिप लाई जाए। सीनियर तज्जियाकार रऊफ क्लास्टा ने कहा, NOC दे दिया था तो इस्लामाबाद को जंगी जोन बनाने की जरूरत नहीं थी। अली अमीन गंडापुर ने बानी के मिलिट्री ट्रायल पर उकसाने जैसी तकरीर की। अली अमीन गंडापुर की तकरीर से पीटीआई को कोई फायदा नहीं होगा। वो लाखों लोग जिन्होंने आज इनकलाब बर्पा करना था, वो कहाँ चले गए, कहीं नजर नहीं आ रहे। इतना शोर गुल के बाद खोदा पहाड़, निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वजीर इत्तलात अता तारका तहरीक इंसाफ के जलसे पर तंज। कहा, अवाम का समंदर और इनकलाब लाने वाले लाखों लोग कहाँ चले गए। इतने शोर शराबे के बाद खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। बोले, पीटीआई की क़यादत बाहर निकली, ना कारकुनों को निकाल सकी। पीटीआई अगर जलसा करके NRO लेना चाहती है तो ये नहीं होगा, एहतसाब होकर रहेगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, जलसा मनसूखी का रेट तो 5000 रुपए था, आने के रेट का पता नहीं। जलसे के लिए फ्री हैंड दिया गया, कोई रोना धोना नहीं चलेगा। इससे ज्यादा छूट और क्या होगी कि इश्तिहारी भी दंदनाते फिर रहे हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है, जलसी करें, रोएं, पीटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। रियासत के खिलाफ मंसूबा बंदी करके हमला करने की कोई मुआफी नहीं। आहिस्ता चेहरा है वो सामने आ रहा है। इजरायली खुद उसकी अडॉप्शन का जो सर्टिफिकेट है ना वो सामने दे रहे हैं। इजरायली मीडिया में इनको सियासी अडॉप्शन की हुई है। एक प्रोजेक्ट है इमरान खान यहूदियों का कि पाकिस्तान के ऊपर तसल्लुत कायम किया जा सके। बानी पीटीआई इसराइली प्रोजेक्ट है, असली चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, बानी पीटीआई ने लंदन में यहूदी के लिए मुहिम चलाई थी। इसराइल खुद बानी पीटीआई के सियासी अडॉप्शन का सर्टिफिकेट दे रहा है। दुनिया में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बानी पीटीआई की वजह से खतरे में है। इसराइल बदतरीन कत्लेआम कर रहा है। बानी पीटीआई आज भी खुलकर मजम्मत नहीं करते और सेहूनियों के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई अपने फॉलोअर्स को ज़हनी तौर पर कंट्रोल कर रहा है। वो हकीकत मानने को तैयार ही नहीं। नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की गई। राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई और पीटीआई को इसराइली सियासी ब्रांड करार दिया। कहा, इसराइल टाइम्स ने पाकिस्तान में इनकलाब तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी। इंकशाफ के बाद 9 मई की मंसूबाबंदी, हमलों की वजूहात मजीद वाज़ेह हो गईं। नवाज शरीफ को हटाने की कहानी इसराइली अखबार के मजमून को पढ़कर समझ आ जाती है। पाकिस्तानियों को फलस्तीनियों के कातिल इसराइल के सियासी ब्रांड का बॉयकॉट करना चाहिए। अदलिया से मुताल्लिक़ कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी भी खुसूसी तैयारे के जरिए कराची से इस्लामाबाद रवाना। सेनेटर शेरी रहमान भी हमरा।
ذرائع کا کہنا ہے پی پی قیادت کی ہدایت پر ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز بھی اسلام آباد پہنچنا شروع ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی قیادت کا آئندہ ہفتے اسلام آباد میں اجلاس ہوگا۔ عدلیہ سے متعلق قانون سازی کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جائے گا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعلیٰ کے چھٹے مشیر کی تقرر کی منظوری دینے سے انکار۔ گورنر نے کابینہ میں رد و بدل کی سمری پر اعتراض لگا کر وزیر اعلیٰ کو واپس کر دی۔ اعتراض لگایا آرٹیکل 130 کی شرح 11 کے تحت وزیر اعلیٰ کو 5 سے زائد مشیروں کی اجازت نہیں۔ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس نے پچھلے سال 368 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا، انکم ٹیکس، اور پاکستان میں جو جاگیردار طبقہ ہے جاگیرداروں نے مل کر 3-4 ارب روپے جمع کرائے، اور پھر کہتے ہیں ہم پیسہ کہاں سے لائیں گے اگر بجلی کی قیمت کم کریں گے؟ جاگیرداروں پر ٹیکس لگاؤ۔ ملک پر مسلط طبقے کی بڑی بڑی جاگیریں بن گئیں جن پر ٹیکس نہیں لگائے جاتے۔ مسائل کے حل کے لیے ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک طاقت پر دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا پانی، بجلی، گیس اور پیٹرول حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہی نہیں۔ جماعت اسلامی عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ کراچی کے عوام کو لسانیت اور عصبیت کی سیاست میں جھونکا گیا۔ جماعت اسلامی نے تمام لسانی اکائیوں کو اکٹھا کیا اور عوامی ایشوز پر آواز بلند کی۔ عوام جماعت اسلامی کی ممبر سازی مہم کا حصہ بنے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ لیاقت بلوچ نے کہا مذاکرات معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق آگاہ کرنے کے لیے محسن نقوی اور عطا تارڑ منصورہ آئیں گے۔ محسن نقوی نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے طلباء کے مسائل حل کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے 2 کمپیوٹر چوری ہو گئے۔ ڈائریکٹر آئی ٹی سپریم کورٹ کی درخواست پر تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج۔ سی سی ٹی وی میں 2 ملازمین زاہد اقبال اور فیصل خان کی حرکات مشکوک پائی گئیں۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ اداروں کی بڑی کامیابی، انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی نیٹ ورک پکڑا گیا۔ ایف آئی اے کے مطابق انسانی اسمگلر شہریوں کو بیرون ملک روزگار کا جھانسا دے کر لوٹنے میں ملوث تھے۔ گروہ جعلی دستاویزات کی تیاری میں مہارت رکھتا تھا۔ اپنا پرنٹنگ پریس تھا جس میں جعلی تعلیمی اسناد، جعلی بینک سٹیٹمنٹ، وزارتی سفارشات بناتے تھے۔ مختلف ملکوں میں سیاسی پناہ لینے والے افراد بھی اس گروہ سے معاونت لیتے رہے۔ گرفتار نیٹ ورک کا انٹرنیشنل ڈنکی گروہوں سے رابطے کا بھی انکشاف۔ مجرمانہ سرگرمیوں میں بھارتی اور افغان باشندے بھی ملوث۔ دوران تفتیش پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارتی سازش بھی بے نقاب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی انٹیلیجنس ایجنسی اور ایف آئی اے لاہور کو شاباش، کہا انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ افغان علاقے پلوسین سے پاکستانی چیک پوسٹوں پر بڑے ہتھیاروں سے بلا اشتعال فائرنگ۔ ذرائع کا کہنا ہے افغان طالبان کی جانب سے فائرنگ 7 ستمبر کی صبح کی گئی۔ پاکستانی فوج کی بھرپور جوابی فائرنگ سے افغان طالبان کو بھاری نقصان کی اطلاعات۔ 8 افغان طالبان ہلاک، 16 زخمی۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 اہم کمانڈر خلیل اور جان محمد بھی شامل۔ پولیو کی مہم کا آغاز کیا ہے۔ ہماری یہ مہم قابل ٹیم کی نگرانی میں لانچ ہو رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وفاقی حکومت یہ جو ایک داغ ہے پاکستان کے ماتھے پر، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے ملک میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا گیا۔ آج سے 7 روزہ پولیو مہم چلائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا قابل ٹیم کی نگرانی میں انسداد پولیو مہم شروع ہو رہی ہے۔ مجھے امید ہے پولیو کا پاکستان سے خاتمہ ہو جائے گا۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں مل کر اس مہم کو مؤثر بنائیں گی۔ یقین ہے اجتماعی کوششوں سے وطن کو پولیو سے پاک کریں گے۔ انسداد پولیو مہم کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے بھی مشکور ہیں۔
یوم بحریہ ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب پاک بحریہ نے بھارتی نیول بیس دوارکا پر حملہ کیا اور صرف 4 منٹ میں بھارتی نیول بیس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ آپریشن سومناتھ میں پاک بحریہ کے 7 جنگی جہازوں نے حصہ لیا۔ پاک بحریہ کی بمباری سے بھارتی ایئر فورس کا ریڈار بھی زمیں بوس ہوا۔ ISPR کا کہنا ہے یوم بحریہ کی تقریبات کا آغاز پاکستان نیوی کی مسجدوں میں سلامتی کی دعاؤں سے ہوا۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی کی کامیابی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا ہے 8 ستمبر کا دن پاک بحریہ کی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ یہ دن ہمارے سرفروشوں کی لازوال قربانیوں اور جذبوں کی یاد دلاتا ہے۔ پاک بحریہ خطے میں موجود بحری قوت کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ یوم بحریہ پر خصوصی ویڈیو ہر لحظہ تیار جاری کر دی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کا یوم بحریہ پر نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی، کہا شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاک بحریہ سمندری حدود کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا یوم بحریہ پر پاک نیوی کے شہداء کو خراج عقیدت، نیول ڈاک یارڈ میں منعقدہ تقریب میں یادگار شہداء پر حاضری دی، کہا نیوی کے شہداء غازیوں کی بدولت ہمارے سمندر اور سمندری وسائل محفوظ ہیں۔ مضبوط، باہمت، جذبہ ایمانی سے بھرپور پاک بحریہ ملک کا عظیم سرمایہ ہے۔ اسرائیلی فورسز نے 24 گھنٹے میں مزید 31 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ جبالیہ کیمپ میں اسرائیلی حملے میں 8 فلسطینی شہید۔ فلسطینی حکام کے مطابق سول ڈیفنس کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد مرسی اہل خانہ سمیت حملے میں شہید ہوئے۔ مغربی کنارے میں ترک نژاد امریکی سماجی کارکن پر حملے پر ترک صدر کی مذمت، کہا اسرائیل کے تکبر اور دہشت گردی کو صرف اسلامی ممالک کے اتحاد سے ہی روکا جا سکتا ہے۔ لندن میں اسرائیلی مظالم کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ بھارت سے جنگ کا کوئی امکان نہیں، بھارتی وزیر دفاع کے بنگلہ دیش کی سرحد پر فوج کو تیار رہنے کے بیان پر بنگلہ دیشی عبوری وزیر خارجہ کا رد عمل۔ توحید حسین بولے کہ اس طرح کے بیان سے پریشانی سے زیادہ حیرت ہوئی، اس معاملے پر کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ بھارتی وزیر دفاع نے جوائنٹ کمانڈرز کی تقریب سے خطاب میں فوج کو بنگلہ دیش کی سرحد پر غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی تھی۔ بھارت فرار ہونے والی حسینہ واجد کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں۔ پاکستان کے سپر اسٹار بابر اعظم کے کروڑوں پرستار، پریکٹس کے لیے ٹیم اسٹیلینز کی اقبال اسٹیڈیم آمد پر فینس کا جوش، پرجوش شائقین نے اپنے فیوریٹ کھلاڑی بابر اعظم کے حق میں نعرے لگائے۔ اسٹیلینز کے کھلاڑیوں نے بھرپور پریکٹس کی، پریکٹس دیکھنے مداحوں نے بڑی تعداد میں اسٹیڈیم کا رخ کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی بھی اقبال اسٹیڈیم پہنچے، مینٹور سے ملاقات کی، انتظامات کا جائزہ لیا۔ چیئرمین نے پریکٹس میں شائقین کی بڑی تعداد میں آمد پر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا، کہا میچوں کے دوران عوام کا جوش و خروش دیدنی ہوگا۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کے آغاز میں صرف 3 دن باقی، اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں ٹیموں کی تیاری جاری۔ اسٹیلینز کے کپتان محمد حارث دھاک بٹھانے کے لیے پرعزم، کہتے ہیں ڈومیسٹک میں اسٹیلینز کی جیت کی روایت برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لائنز کے کپتان شاہین آفریدی نے کہا قیادت کا تجربہ بروئے کار لانے کی کوشش کروں گا۔ ایونٹ کے لیے ٹکٹوں کی فروخت بھی شروع، لیگ میچوں میں جنرل اور فرسٹ کلاس کا داخلہ مفت، VIP ٹکٹ 200 اور روف ٹاپ گیلری کا ٹکٹ 1600 روپے میں دستیاب ہے۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کا آغاز جمعرات سے ہوگا۔ اسٹیلینز کی ٹیم جمعے کو لائنز کے خلاف اپنی مہم شروع کرے گی۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور ملیشیا کا میچ 2-2 گول سے برابر۔ پاکستان کی جانب سے سفیان خان اور احمد ندیم نے گول کیے۔ قومی ٹیم اپنے دوسرے میچ میں آج کوریا سے مقابلہ کرے گی۔ روایتی حریف پاک بھارت ٹاکرا 14 ستمبر کو ہوگا۔
لفظوں کے کھیل میں پاکستان پھر بازی لے گیا. کولمبو میں 16 سال کے عفان سلمان ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن بن گئے. عفان نے 23 میں سے 19 گیمز میں حریفوں کو زیر کیا. پاکستان ریکارڈ 5واں ٹائٹل جیتنے والا پہلا ملک بن گیا. چیمپئن شپ میں 138 کھلاڑیوں نے حصہ لیا. پیرس کے پاکستانی سفارت خانے میں برونز میڈلسٹ حیدر علی کے اعزاز میں تقریب. گولڈن بوائے ارشد ندیم نے قومی ہیرو کو مبارکباد دی. ایمبیسی پہنچنے پر پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے گلدستہ پیش کیا. فینز نے ایتھلیٹ کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں. انگلش آل راؤنڈر معین علی کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان. کہا کافی کرکٹ کھیل لی، اب وقت نئی نسل کا ہے. اپنے حصے کا کام. علی نے 68 ٹیسٹ، 138 ون ڈے اور 92 T20 میں انگلینڈ کی نمائندگی کی. ہوم کراؤڈ کے سامنے امریکی کھلاڑی کے خواب چکنا چور. بیلاروس کی ارینا سیبالینکا نے پہلی مرتبہ US اوپن کا ٹائٹل جیت لیا. فائنل میں عالمی نمبر 2 نے جیسیکا پگولا کو اسٹریٹ سیٹ میں آؤٹ کلاس کر دیا. سیبالینکا نے تیسرے گرینڈ سلیم اپنا نام کیا. مشرق اور مغربی موسیقی کا حسین امتزاج. برلن میں پاکستانی سفارت خانے کی محفل میں جرمن موسیقار نے پاکستانی لوک گیتوں کی دھنیں بجا کر سب کو حیران کر دیا. تقریب میں ٹراک آرٹ پر مبنی فن پاروں کی نمائش بھی توجہ کا مرکز بنی. اور خواب سے تعبیر تک فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد کی سوانح حیات. مشہور ترک ڈرامہ سیریز سلطان محمد فاتح کی سیزن 2 کا پرومو آ گیا. بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کرنے والے عظیم مجاہد کی داستان پر مبنی تاریخی سیریز ہر منگل کی شب نشر کی جاتی ہے.